اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر جتنے بھی ناولز ہیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین سا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے سلطنت عثمانیہ۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، مجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، تمدن آفریں خلا کے آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفخر فخری کا رہا شان امارت، سما الفخر فخری کا رہا شان امارت، بآب و رنگ و خال خطاج حاجت روئے زیبارہ، سما الفخر فخری کا رہا شان امارت، بآب و رنگ و خال و خطاج حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھا نہ یارا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرائے نشیں کیا تھے، جہاں گہرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرائے نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سما الفخر فخری کا ریا شان امارت،
بآب و رنگ و خال و خطا جہاجت روئے زیبارا۔ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عاجزی شے تھی، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عاجزی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ تمدن آفری خلا کے آئین جہاداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ غنی روزے سیاہ ہے پیر کن آ راہ تماشا کن، غنی روزے سیاہ ہے پیر کن آ راہ تماشا کن، کہ نور دیدائے اش روشن کندے چشم زلیخارا۔ غنی روزے سیاہ پیر کن آ راہ تماشا کن، کہ نور دیدائے اش روشن کندے چشم زلیخارا۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ غنی روزے سیاہ پیر کن آ راہ تماشا کن، کہ نور دیدائے اش روشن کندے چشم زلیخارا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ شاعری بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم سلطنت عثمانیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام میں اسلامی طاقتوں پر ضرب لگائی اور مغرب کی مسیحی طاقتوں کے غلبے کی راہ ہموار کی، اور اس طرح ایک سہ فریقی اتحاد وجود میں آ گیا۔ یہودی، ماسونی، مغربی استعمار اور مقامی نیشنلسٹ ایجنٹ، جنہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلامی طاقت کو مل کر نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے ان کی آزادی سلب کی، ان کی اخلاقی قدروں پر قد غن لگائی اور مغرب کے جدید اسلحہ کے زور پر اسلامی ملکوں میں آمریت کے استحکام کو یقینی بنایا۔ محمد علی انہی طاقتوں کا نمائندہ تھا۔ خطۂ عرب کے مشرقی علاقوں میں رہنے والے بعض وہابی مورخین بھی دولت عثمانیہ کے عہد حکومت پر حملہ کرنے میں شریک ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وہ پرانی رنجش تھی جو دولت عثمانیہ نے اپنے پیچھے چھوڑ دی، اور عثمانیوں نے مختلف مراحل میں وہابی تحریک کے خلاف عملی اقدامات کیے۔ دولت عثمانیہ اور وہابی تحریک کے درمیان اس چپکلش کا سبب بھی استعماری طاقتیں تھیں، جنہوں نے سازش کر کے دولت عثمانیہ کو اس تحریک کی بیخ کنی کے لیے ابھارا، اور عثمانیوں نے اس تحریک کے مرکز نجد پر حملہ کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمانی صوفی ازل کے قاتل تھے، جبکہ وہابی تحریک اسے دین سے خروج خیال کرتی تھی۔ اس وجہ سے بھی کہ سلفیوں نے عثمانی تاریخ کو ہدف تنقید بنایا، اور تیسری وجہ عرصہ خلافت کو بدنام کرنے کی یہ تھی کہ آخری دور میں اس پر ترکی نیشنلسٹ پر چھا گئے تھے، جنہوں نے اس اسلامی منہج کے التزام سے دوری اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو اپنے طویل ترین دور میں امتیازی شان حاصل رہی تھی، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کو پشت پناہی اور تائید حاصل رہی تھی۔ رہے مار کسی مورخ کو تو یہ لوگ تو ہمیشہ دولت عثمانیہ سے جنگ آزما رہے ہیں، وہ اس عرصہ کو جاگیردارانہ نظام کا تسلسل خیال کرتے تھے جو قرون وسطیٰ کی تاریخ پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مارکسیوں کا خیال تھا کہ عثمانیوں نے وسیع وسائل پیدا کر کے ارتقاء یا نئی پیداواری قوتوں کے کھوج کا کوئی سراغ نہ لگایا، جبکہ جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام اور ساہوکار طبقہ کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، جنہوں نے 19ویں صدی کی ابتدا میں اقتصادی اور معاشرتی پہلوؤں میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، اور یورپی مورخین مذہب بیزار اور نیشنلسٹوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی ہمنوائی کرنے لگے۔
بعض نصرانی اور یہودی تاریخی نگاروں اور دانشوروں نے تالیف و تصنیف اور تراجم کے ذریعے مارکسی اور مغربی نقطۂ ہائے نظر کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں ماسونی مجالس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہونے پائے اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ میں اپنا ہم نوا بنا لیا اور قومت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان من حیث القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلال، مصر اور سوڈان میں وادی نیل کی اقوام کی وحدت جیسی سکیمیں اور منصوبے سامنے آئے۔ بعض نصرانی اور یہودی تاریخ نگاروں اور دانشوروں نے تالیف و تصنیف اور تراجم کے ذریعے مارکسی اور مغربی نقطہ ہائے نظر کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ماسونی مجالس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہونے پائے اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ میں اپنا ہم نوا بنا لیا اور قومت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان من حیث القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلال، مصر اور سوڈان میں وادی نیل کی اقوام کی وحدت جیسی سکیمیں اور منصوبے سامنے آئے۔ اس کے بعد ایک ترجمہ کیا جاتا ہے جو اس طرح سے ہے: اس سے ہمارے اس نقطۂ نظر کی تائید ہو جاتی ہے کہ وہابی تحریک بھی دوسری علیحدگی پسند تحریکوں کا حصہ تھی جنہوں نے عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس تحریک کی امتیازی شان یہ تھی کہ قادیانیت کی طرح اسے مذہبی رنگ دیا گیا تھا تاکہ مسلمان اس کا ساتھ مذہبی جوش و جذبہ سے دیں۔ یہ حقیقت اس تحریک ترکوں کے خلاف اس وقت علم بغاوت اور بلند کیا جب وہ چاروں طرف سے دشمن سے گر چکے تھے، حالانکہ یہ وقت اتحاد و اتفاق کا متقاضی نہ تھا کہ افتراق و انتشار کا۔ مسلم زعماء نے عالم اسلام کے مختلف خطوں سے حجاز مقدس پہنچ کر ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن یہ بری طرح دشمن کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے قتل عاموں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ محدود قومی رجحانات کی ترویج بھی ہونے لگی، جیسے مصر میں فرعونی، عراق میں عاشوری اور شام میں فینیقی تہذیب کو دوبارہ قائم کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ رہے ترک مورخین جو ترکی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، خواہ اس کی وجہ اس سیاسی اور فکری نقطۂ نظر کا پڑوس ہو جس کی اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یہ اس بھونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا جس پر آخری دور میں خلافت قائم تھی، اور سن 1909 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسے اپنی بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سن 1918 میں معاہدہ صفر پر دستخط کر کے دولت عثمانیہ نے اپنے بہت سے علاقے مخالفین کے حوالے کر دیے تھے، اور حقیقت میں یہ شکست خلافت کی شکست نہیں تھی بلکہ اتحاد و ترقی کے ہم نواؤں کی شکست تھی، اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں قومی تحریک ترکی کو اس ذہانت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس تحریک نے بہت سے ترکی علاقوں کو واپس لے لیا اور یونان اور اس کے مددگاروں کو نیچے دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض ترک مورخین عرب مورخین سے متاثر ہوئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے مغربی حلیفوں کی مدد کی اور پہلی بار سن 1916 میں دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسباب میں توافت اور تباین کے باوجود اکثر جدید مورخین اسلام کی نمائندہ عثمانی خلافت کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے بارے کذب و افتراء و بازی میں متحد نظر آئے۔ ان مورخین نے اپنی تحریروں کی بنیاد علمی حقائق پر نہیں رکھی بلکہ کذب و افتراء، جھوٹ اور بہتان، حقائق کو مسخ کر کے تشکیش اور تدلیس سے کام لیا۔ ایسی تمام کتابوں اور تحریروں پر اندھی تقلید اور تعصب کی چھاپ واضح نظر آتی ہے،
اور اصول پسندی اور امانت علمی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی متعصب اور غیر علمی اور غیر تحقیقی کتابوں کے رد میں کئی کتابیں تحریر ہوئی جن میں ان الزامات اور شبہات کا بھرپور علمی رد کیا گیا۔ شاید ان تمام کتب میں اہم ترین اور سب سے زیادہ نمایاں کتاب ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی کی کتاب الدولۃ العثمانیہ دولۃ الاسلامیہ مفتری علیہا ہے، جو میں 3 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کا حق ادا کر دیا، بڑے خلوص سے اور پوری علمی امانت داری سے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ بعض اہل علم نے ان کی تحریر پر کچھ اعتراض کیے، مثلا ینگ چیری فوج کی حقیقت کے بارے میں ان کا موقف صحیح نہیں، اور انہوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل دیے ہیں وہ شاید غیر جانبدارہ علمی تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ شاید وہ غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس میدان میں دوسری اہم اور قابل داد کوشش ڈاکٹر محمد حرب کی ہے، جو تاریخ دولت عثمانیہ کی PhD کر چکے ہیں اور اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلا العثمانیوں فی التاریخ والحضارہ، سلطان محمد الفاتحہ، فاتحۃ القسطنطینیہ وقاہر الروم، سلطان عبدالحمید آخر سلاطین العثمانیین الکبار۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر موفق بن المرجہ کا وہ رسالہ بھی دولت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک نہایت علمی تحقیق ہے، جو انہوں نے MA کے تھیسس کے طور پر لکھا ہے۔ اس رسالے کا عنوان ہے صحوۃ الرجل مریض السلطان عبدالحمید الخلافۃ الاسلامیہ۔ ڈاکٹر موصوف نے بڑی عرق ریزی سے یہ مقالہ تیار کیا ہے اور خلافت عثمانیہ کے حق میں ایسے علمی اور تحقیق و دلائل و شواہد پیش کیے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ ان مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ کئی دوسری کتابیں بھی ہیں جو خلافت کی مشروعیت اور اہمیت اور دولت عثمانیہ کی تاریخ کے روشن پہلوؤں کو بیان کرتی ہے، لیکن اب تک دور جدید کی ہماری اسلامی تاریخ کے بعض پہلو ایسے ہیں جن پر داد تحقیق دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جدید تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہود نصارہ سے متاثر اور قومی پرست مورخین نے جان بوجھ کر بعض ایسی باتیں خلافت اور ہماری اسلامی تاریخ کی طرف منسوب کر دی ہیں جن کا اس تاریخ سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، اور وہ الزامات اور بہتان ترازیاں آج تک ہماری تاریخ کا حصہ چلی آ رہی ہیں۔ ان کا الزامات کی تردید اور ان بہتان ترازیوں اور تشکیک و شبہات کو دور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے، تاکہ نسل نو علمی حقائق کا نور لے کر آگے بڑھ سکے اور اپنی شاندار مرضی سے اپنا تعلق استوار رکھ سکے۔ تاریخ جدید پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے ضروری ہے کہ تاریخ کو بگاڑنے اور اس کو غلط رنگ دینے میں ماسونی مجالس اور مغربی پالیسیوں کے کردار کو آگاہ کرے، جن کو یہودی اور نصرانیوں کے ایجنٹوں نے وضع کیا تھا۔ ان تمام کا تعلق لبرل اور نیشنلسٹ دعوے داروں سے تھا۔ ان لوگوں نے ماسونی عناصر کو تاریخ کے میدان میں نمایاں کیا اور ماسونی تحریک کے کردار کو آزادی کی تحریکوں کے کردار کا نام دیا، اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ آزادی کی ان تحریکوں کا ساتھ دے، حالانکہ یہ آزادی کی تحریکیں نہیں تھیں، ماسونی تحریکیں تھیں جن پر آزادی کی تحریکوں کا لیبل لگا دیا گیا تھا۔ قدیم اور جدید اسلامی تاریخ ایک ایسا علم ہے جس کو اسلامی دشمن طاقتوں نے ہدف تنقید بنایا ہے، کیونکہ یہ مسلمان گروہوں کے تشخصوں کی تعمیر و تشکیل میں ایک اہم نظریاتی، فکری اور تربیتی محافظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمومی طور پر اس کتاب نے تاریخ عثمانی کو موضوع گفتگو بنایا، لیکن شمالی افریقہ میں خلافت عثمانیہ کے کردار پر خصوصی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس روشنی کے ساتھ ساتھ اس تحقیق میں ان قدیم بنیادوں جن پر دولت عثمانیہ قائم کی گئی سے لے کر انگریزی ایجنٹ اور ملحد کبیر مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت کے سقوط تک کے عرصہ سے بات کی گئی ہے۔ اس مطالعہ کے دوران مؤلف نے دولت عثمانیہ کے عروج و زوال کے اسباب، ارکان و دولت کے کردار، طاقتور سلاطین، علماء کی قدر افزائی، شریعت اسلامی کے نفاذ، اسلام کی اشاعت میں عثمانیوں کی کوشش، اسلامی ملکوں کے صلیبیوں کے مسلسل حملوں سے دفاع کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی ہے۔ مؤلف نے حالات و واقعات کو پیش کرتے ہوئے اہل سنت کے منہج کا التزام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ واقعات پر حکم لگاتے وقت عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تاکہ وہ اس طرح
ان بہت سارے غلط احکام اور مفاہیم کو درست کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکے، جو اسلامی عثمانی سلطنت کے بارے میں مشہور ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور وہی راہ مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کی یہ قسط بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اپنی کمنٹ کے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہماری ہر ایپیسوڈ کو، ہر قسط کو اسی طرح سراہیں، اور آپ لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سلطنت عثمانیہ کا مین مقصد کیا ہے، یہ کس کاوش کے تحت یہ کتاب لکھی گئی، یہ کتاب کس کاوش کے تحت، کس ترجمہ کے تحت اس کو بنایا گیا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں مطالعے کے دوران مؤلف نے کیا کیا بیان کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا دولت عثمانیہ کے عروج و زوال کا اسباب ہوا، ارکان و دولت کا کردار کا، طاقتور سلاطین، علماء کی قدرتی افزائی، شریعت اسلامی کے نفاذ، اسلامی اشاعت میں عثمانیوں کی کوششوں۔ امید کرتی ہوں یہ سب چیزوں کی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئے گی، اور جتنا آپ لوگوں نے سنا اور جتنا آپ لوگوں نے پڑھا اس سب کو بھی آپ کے ذہن میں سمجھ بوجھ رکھ لی ہوگی۔ لیکن اب آنے والی اگلی ایپیسوڈ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہر چیز کو سمجھ جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اس ایپیسوڈ کو پسند کرتے ہوئے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔